عطا کی ہے، اور 22 دن ہم گزار چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس 22 دنوں میں جو ہم نے پریکٹسز کی، روزوں کی صورت میں، نمازوں کی صورت میں، اور تراویح کی صورت میں، تلاوت قرآن کی صورت میں، اس سے ہمارے اندر کیا چینجنگ واقع ہوئی ہے، کیا ہم نے گین کیا ہے، اور ابھی تک کیا ہم حاصل کر چکے ہیں۔ یہ سوال بہت ضروری ہے، یہ میں نے خود سے کرنا ہے، آپ نے خود سے کرنا ہے۔ اور سب سے جو اہم چیز جو ہمیں حاصل ہونی چاہیے تھی یا ہے، ابھی ہمارے پاس چونکہ وقت باقی ہے، وہ ہے رب تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی ہو جائے، رب تعالیٰ کی محبت ہمیں سب سے زیادہ حاصل ہو جائے، رب تعالیٰ ہمیں ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے، ہر مخلوق سے زیادہ محبوب ہو جائے، ہماری ذات سے زیادہ محبوب ہو جائے، اور رب تعالیٰ کے لیے کچھ بھی کرنے کا ہمارے اندر جذبہ موجود ہونا چاہیے۔ اور رب تعالیٰ کی محبت اگر پیدا نہ ہو سکی اور نہ ہوئی تو محبت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتے۔ محبت ہوتی ہے تو انسان بیوی بچوں کے لیے کماتا ہے، ان کو کھلاتا ہے۔ محبت ہوتی ہے تو انسان کڑوی نصیحت بھی برداشت کرتا ہے۔ محبت ہوتی ہے تو انسان دھوپ نہیں دیکھتا، سردی نہیں دیکھتا، گرمی نہیں دیکھتا، کچھ بھی نہیں دیکھتا اور لگا رہتا ہے۔ محبت ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے، محبت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ محبت پیدا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک روز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں پیش ہوئے، عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ جتنی کسی سے بھی محبت نہیں ہے، آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے، لیکن اپنی ذات سے جو محبت ہے وہ تو سب کو سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ مجھے اپنی ذات سے محبت آپ سے بھی زیادہ ہے، لیکن اپنی ذات کے بعد آپ ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں۔ سچے لوگ تھے، سچ بولتے تھے، ہماری طرح نہیں تھے، دل میں کچھ ہو زبان میں کچھ ہو۔ ہماری زبانوں کے دعوے اور ہیں، دلوں میں ہمارے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، ایسے ہے کہ تو سچے لوگ تھے، سچی بات کی، اپنی جان کے بعد آپ سب سے محبوب ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں عمر، ایسے بات نہیں بنے، بات ایسے نہیں بنے، جب تک میری محبت تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ نہ ہو جائے تب تک بات نہیں بنے۔ عمر نے کچھ لمحے سوچا اور ساتھ ہی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میں نے اپنے دل میں آپ کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ پیدا کر دی۔ حضور نے فرمایا آج عمر اب بات بن جائے گی، اب بات بنے گی، اب ایمان مکمل ہے۔ تو رب تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا، رب تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ عمل جو انسان کرتا ہے، عبادت جو انسان کرتا ہے، رب تعالیٰ کو راضی کرنے کی جو کوشش کرتا ہے، وہ اسی وجہ سے ممکن ہوتا ہے۔ اگر نہ ہو تو عبادت بوجھ بن جاتی ہے۔ نماز پڑھنا انسان بوجھ سمجھتا ہے، وضو کرنا اپنے لیے ایک بوجھ بن جاتا ہے، کوئی نیکی کرنے کا جی نہیں چاہتا، کیوں؟ محبت جو نہیں۔ اور محبت ہو تو کچھ بھی انسان کر گزر دیتا ہے، جان دینی ہو تو جان بھی دے دیتا ہے۔ محبت جو ہے دنیا میں دیکھتے نہیں آپ، ایک آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنی معشوقہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں ہمارے عالم ہے، ہمارے حالات ہیں، تو رب تعالیٰ کے ساتھ جو ہماری محبت ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو میں اپنے گریبان میں جانگوں، آپ اپنے گریبان میں جانگیں اللہ کی کتنی محبت ہے ہم سے۔ ذرا کچھ دیر ٹھہر کے سوچیے کہ مجھے اپنے رب سے کتنی محبت ہے۔ کیا مجھے اپنے رب سے اتنی محبت ہے کہ بس رمضان میں محبت ہے، رمضان گزر جائے گا تو بس پھر وہی روٹین، فجر کی حیہ علی الصلاۃ حیہ علی الفلاح آتی ہے تو آتی رہے، مؤذن لگا رہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اذان دے رہا ہے، مؤذن بلا رہا ہے، کامیابی کی طرف ٹھیک ہے، کامیابی لوگ سمیٹے، مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو اپنا دنیاوی کامیابی سمیٹوں گا، جو اصل کامیابی ہے دنیا اور آخرت کی اس کی فکر نہیں۔ یہ کیفیت اگر ہماری موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ رمضان فائدہ دے رہا ہے یہ تب پتہ چلے گا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اتنی محبت ہو گئی، اتنی محبت ہو گئی، اتنی محبت ہو گئی کہ اب ہمارا جی چاہتا ہے کہ بس ہم مسجد بیٹھے رہیں، مجبوراً ہم دکان پہ جاتے ہیں،
ہمارا جی چاہتا ہے ہم قرآن پڑھتے رہیں، لیکن پیٹ پالنا ہے اپنا بھی، بچوں کا بھی مجبوری ہے، کاروبار کے لیے نکلنا پڑتا ہے۔ اللہ اس کے رسول سے اتنی محبت ہوگی ہے، جی چاہتا ہے ساری رات رب کے حضور کھڑا رہوں، لیکن کیا کریں، صبح آفس بھی جانا ہے، اس لیے تھوڑا بہت آرام کرنا ہے۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ عبادت مجبوری نہیں، عبادت محبت سے، دنیا داری مجبوری ہونی چاہیے۔ ہمارا معاملہ وائس ورسا ہے، ہمیں دنیا سے ہم عبادت کی طرف آتے ہیں مجبوری کہ سارے جا رہے ہیں گھر سے، اب میں نہ جاؤں گا تو مہمان آئے ہوئے ہیں، اب وہ جا رہے ہیں اور میں نہ جاؤں گا، اس وجہ سے ہم عبادت کے لیے مجبوراً ہم عبادت کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے جو رویہ آج ہم اپنے رب کے ساتھ رکھیں گے، آج رب ڈیل دے رہا ہے، رب تعالیٰ چھوڑ رہا ہے، جاؤ جو کرنا کرو، موج مستی کرو، اختیار ہے تمہارے پاس موت آنے تک، وہ آج آ جائے تمہیں، کل آ جائے، پرسوں آ جائے، 10 سال بعد آ جائے، موت تک تمہارے پاس اختیار ہے۔ اس کے بعد تمہارا اختیار سلب ہو جائے گا، اور پھر جب اختیار سلب ہو جائے گا اس وقت انسان تمنا کرے گا، ہائے کاش اللہ ایک موقع چاہیے، بس مجھے جانے ایک موقع دے، دیکھنا میں کیسے عمل کر کے آؤں گا۔ اللہ فرمائے گا اب موقع نہیں، اور اب تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کو موقع دے بھی دیا جائے تب بھی ایسے کرتوت کرے۔ ایسا ہوتا ہے کہ مجرم آدمی کو، جرم کرنے والے کو آپ پکڑتے ہیں، وہ کہتا ہے بس آخری دفعہ تھا، چھوڑ دے، آئندہ نہیں کروں گا، آپ چھوڑتے ہیں پھر وہی کام کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے انسان کی نفسیات، یہ فطرت ہے، جب وہ پکڑا جاتا ہے وہ کہتا ہے بس اب موقع ملے اب نہیں کروں گا، پھر موقع ملتا ہے تو پھر وہی سب کچھ کرتا ہے۔ یہ انسان ہے، تو ہمیں اپنی لائف کو چینج کرنا ہے، اس کے اندر تبدیلی لے کے آنی ہے، اپنے آپ کو پازیٹیو کرنا ہے، اپنے خیالات کو پاکیزہ کرنا ہے، اپنے دل و دماغ کو پاکیزہ کرنا ہے، اور اپنے دل و دماغ میں اللہ کی اتنی محبت کہ دنیا میں کوئی اتنا محبوب نہ ہو، یہ ٹارگٹ سیٹ کر لیں، یہ اپنا گول بنا لیں، اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، میں نے اپنا دوست رکھنا ہے تو اپنے رب کو رکھنا ہے جو کہ بالکل بے وفا ہے۔ دنیاوی دوستیاں بے وفائیاں کر جاتی ہیں نا، جب پھنس جاتے ہیں تو نام لیتے ہیں، اور نہ بھی جرم کیا ہو تو پھنسا دیتے ہیں۔ دنیاوی دوست ایسے۔ رب تعالیٰ کے ساتھ جب آپ نے دوستی لگا لی تو وہ ایسا دوست ہے جو آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گا، اور جہاں آپ کو ضرورت ہوگی، حضور نے فرمایا تھا اپنے صحابی کو، احفظ اللہ یحفظ کا، اپنے رب کے ساتھ تو محبت کر کے رب کی جو حدود ہیں، جو رب تعالیٰ کے فرامین ہیں، رب تعالیٰ کے احکامات ہیں، ان کی تو حفاظت کر، یحفظ کا، تیرا رب تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجد تجاہک، تو اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا شروع کر دے، تجھے جب کبھی بھی اپنے رب کی ضرورت پڑے گی، جب تو پھنس جائے گا راستے سارے پر، اب کوئی رستہ نہیں نظر آ رہا، تجد تجاہک، تجھے آسمانوں سے تیرا دوست اب تیرے کام آئے گا۔ تو وہ رب جو مشکلوں میں کام آنے والا ہے، تنگیوں میں کام آنے والا ہے، جس نے اپنے دوستوں کی خوب قدردانی کی، رب تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا، رب تعالیٰ کو دوست بنایا جناب ابراہیم علیہ السلام نے، اور رب تعالیٰ نے جناب ابراہیم کو دوست بنایا تو کیسے پھر مدد کی، ساری قوم، سارا معاشرہ، سارا قبیلہ، پوری ریاست، حتیٰ کہ بادشاہ وقت مخالف کھڑا ہے، اکیلے ابراہیم، کوئی ساتھ ہے نہیں، گھر والے بھی کہہ رہے ہیں اٹھاؤ پھینکو اس کو آگ میں۔ اس رب نے پھر اپنے دوست کا کس طرح خیال رکھا کہ وہ آگ کو ٹھنڈا کر دیا، قلنا یا نار کونی بردن و سلاما، آگ میرا دوست ہے، تیرے پاس آنے والا ہے، تجھے میں حکم دیتا ہوں تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی ہو۔ اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ جناب ابراہیم ٹھنڈک سے تنگی محسوس کریں، نہیں، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے۔ دنیا دیکھ رہی ہے، آگ جل رہی ہے، جناب ابراہیم اندر سلامت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رب کی دوستی ہے۔ رب کی دوستی کام آتی ہے، بھائی اٹھاتے ہیں، کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام کبھی بچے نبی تو نہیں بنے نا، لیکن رب کے محبوب ہیں، رب کے ساتھ دوستی لگائی ہوئی ہے۔ رب تعالیٰ نے ایسی دوستی پر نبھائی کہ مصر کا بادشاہ بنا دی۔ رب تعالیٰ کے ساتھ محبت اور رب تعالیٰ کے ساتھ دوستی لگا لیں، رب تعالیٰ آپ کو وہاں کام آئے گا جہاں آپ کو ضرورت ہے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کے لیے ایک مصیبت تھی آگے جو آنے والی تھی، آپ کو نہیں پتا تھا کہ مجھے بھی ایک مصیبت آنے والی ہے، مصیبت آنے سے پہلے ہی آپ کا اور رب آپ کی مصیبت دور کر دے گا۔ آپ جب روز محشر رب کے حضور پیش ہوں گے تب آپ کو پتا چلے گا، جب رب بتائے گا کہ بندے تجھے تو یہ کچھ آگے مصیبتیں آنے والی تھی،
تیری جو میرے سے محبت اور تعلق اور دوستی تھی، تو جو میرے سامنے ہاتھ اٹھایا کرتا تھا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے، ہر حالت میں اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کے ساتھ کنیکشن رکھنے والے، تعلق رکھنے والے، اللہ کے ساتھ باتیں کرنے والے، دعا صرف ہاتھ اٹھا کے نہیں ہوتی، ہر وقت رب تعالیٰ سے باتیں کریں، رب تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ یہ جو کیفیت تھی، اس کی وجہ سے رب تعالیٰ بتائیں گے کہ بندے تجھے میں نے کیا کیا تیری حفاظتیں کی اور کیا کیا تیرے لیے انعامات اکرامات کیے، اور یہ کیفیت جب بن گئی نا، اللہ اکبر۔ حضور سے پوچھا تھا جبریل امین نے انسانی شکل میں آ کے، ایمان کیا، اسلام کیا، اور تیسرا سوال کیا تھا، احسان کیا ہے؟ تو یہ احسان ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اپنے رب کی اس انداز سے عبادت کرے گویا تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ پھر یہ کیفیت بنتی ہے، گویا تو رب کو دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر۔ اگر یہ کیفیت نہیں بنتی، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کم از کم یہ کیفیت ضرور بن جائے گی کہ رب کی نظر میں ہے، رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میرے سے کبھی بھی غافل نہیں ہے۔ یہ جب کیفیت بن جائے گی تو پھر تو بھی اپنے رب سے کبھی غافل نہیں ہوگا۔ اور اس کے لیے کرنا اب کیا؟ اب یہ کیفیت بنے گی کیسے؟ سوال تو یہ ہے، اب اس مقام تک پہنچنا ہے تو کیسے؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو کوشش کرے گا اس کو ملے گا۔ جو کہے کہ بس میں اب بیٹھا ہوں اور مجھے خود ہی یہ مرتبے مل جائیں، ایسے نہیں، یہ درجات ایسے نہیں ملتے، اور اس کے لیے کوئی لمبے چوڑے چلے بھی نہیں کاٹنے ہوتے، صرف کیا ہے، گناہ ہو گیا، اللہ کے سامنے روئیں، دل میں روئیں، ہاتھ اٹھائیں، معافی مانگے۔ اگر کسی گناہ میں مبتلا ہیں، شیطان مایوس کرے گا، بھائی تیرے لیے توبہ نہیں ہے، تو کیسے تجھے بخشے گا اللہ، تو اتنا گنہگار ہے، نہیں، اللہ 100 قتل کرنے والے کو بخش سکتا ہے، اللہ تجھے نہیں بخشے گا، اللہ بخشے گا، اللہ بخشے گا۔ گناہوں کی معافی مانگ، اور اس کے ساتھ ساتھ نیکیوں کی، اور نیکیوں میں بھی صرف 5 وقت کی نماز باجماعت کی عادت بنا، بس 5 وقت باجماعت نمازی بن جائے، دیکھنا آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ اس کیفیت میں ہوں گے کہ بس ابھی موت کا فرشتہ ہے، روح قبض کر لے، تیاری آپ کو خود دل مطمئن ہوگا کہ میں تیاری سے ہوں، کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ تو رب تعالیٰ کی محبت ایسے حاصل ہوگی، رب تعالیٰ سے دعا ہے، رب تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو کوٹ کوٹ کے بھرے، اللہ ہمارے دلوں کو پاکیزہ کرے، اللہ ہمارے دلوں میں جو اثرات بد ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ دور کرے، اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو رب تعالیٰ نے سجدوں کی توفیقیں ہم سے چھینی ہوئی ہیں، اللہ گناہوں کو معاف کر کے سجدوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو باجماعت نماز کی توفیق چھینی ہوئی ہے، اللہ باجماعت نماز کی سارا سال توفیق عطا فرمائے۔ اللہ یہ توفیق عطا فرما کہ ہم تہجد کی نماز ادا کریں، اللہ یہ توفیق عطا فرما کہ رمضان المبارک کے بعد بھی ہم نفلی روزوں کا اہتمام کریں اور تجھے راضی کرنے کی ہم کوشش کریں۔ وہ حدیث میں نے ایک جمعے میں بھی بیان کی تھی کہ جب انسان رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کنت سمعہ الذی یسمع بہ، اس کے کان بن جاتا ہوں میں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، ہاتھ وہی چلتے ہیں، قدم وہی اٹھتے ہیں، نظریں وہی جاتی ہیں، کانوں میں بات وہی پڑتی ہے جو رب تعالیٰ کے پسندیدہ ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بات اس کو قبول ہی نہیں ہوتی، اس کو نفرت ہو جاتی ہے، اس کو گناہ سے نفرت ہو جاتی ہے، اس کو برائی سے نفرت ہو جاتی ہے، اور نیکیوں کی طرف اس کا دل کھنچا چلا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے، اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے، اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے۔ اور آخری جو راتیں رہ گئی ہیں، آج تاگ رات ہے، ممکن ہے لیلۃ القدر ہو، اللہ اس کو عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جو عبادات ہم کر رہے ہیں اللہ اپنی جناب سے ان کو قبولیت عطا فرما۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ تمام دوست سے تشریف لے جائیں۔